کی ہے پولیس والوں کی، ایسی دھلائی کی ہے کہ یاد کریں گے زندگی بھر. مزہ آیا. سڑک پہ میں جا رہا تھا ایک جگہ سڑک سے، اور وہاں پر ایک جگہ نا میری بائک کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا. میں کھڑا ہو گیا، بائک کنارے پہ کھڑی کی، اور کچھ چیز تھی جو میں دیکھنے لگا. کچھ دیر وہاں میں پھنسا رہا، میرا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا تھا. تو نا اچانک میں نے دیکھا کہ میری طرف نا کوئی آنا شروع ہوا. دور میری نظر پڑی تو کچھ 4 5 6 کوئی پولیس والے کھڑے ہوئے ہوں گے. ٹلے بھی تھے ان میں، ٹریفک والے بھی تھے اور پولیس والے بھی. پولیس سے مراد وردی والے پولیس والے بھی، وہ جو خاکی وردی والے بھی، اور ٹلے. یہ دونوں میں سے ایک، دونوں مل بانٹ کے اپنا کر کے آنا شروع ہوئے. اب میں چونکا، میں دل میں تھا کہ یہ لوگ میری طرف ہی آ رہے ہیں، کوئی گڑبڑ ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے آ کے شرافت سے بات کرنا، انہوں نے آ کے شرافت سے بات نہیں کی مجھ سے. آ کے ایک آیا پکڑنے کے لیے، مطلب ہاتھ میں ڈنڈا لیا ہوا تھا. دوسرا پیچھے کی طرف سے بائک کی طرف گیا، بائک کو دیکھنے لگا. تیسرا آپس میں کوئی بات کر رہا تھا کہ ہیلمٹ نہیں ہے اس کے پاس، یہ ہے وہ ہے فلانا ڈھماکہ. میں نے کہا اچھا. میں نہ سوچتا رہا کہ کیا کرنا چاہیے، چپ رہا میں. یہ آئے، اس نے ڈنڈا لیا، یہ مجھے پکڑنے کے لیے آگے کی طرف بڑھنے لگے. نا ان کے ارادے خطرناک ہی لگ رہے تھے کہ وہی والی چیز کہ انہوں نے پکڑنا ہے پھر مارنا ہے یا بحث کرنی ہے، کچھ بھی ہے. جب یہ سب کچھ ہونے کے لیے ہوتا رہا اور یہ آ گئے قریب، اچانک ہو گیا بھائی کا میٹر شاٹ. میں نے کہا بس انف. میں نے ہاتھ سے چھینا اس کے ڈنڈا پولیس والے کے، وہ ڈنڈا میرے ہاتھ میں آیا، اور اس کے بعد میں نے ڈنڈا لے کر گھمایا اور واپس پولیس والے کے اوپر. اور اس کے بعد جو میں نے شروعات کی ڈنڈے کے ساتھ پکڑ کی، یہ دے دنادن دے دنادن، ادھر آ تیری ماں کی دھاڑ اس کو، یہ دھاڑ اس کو، ایک دوسرے کو. اور اس کے بعد ان کی لگیں دوڑیں، بھاگے. کیوں؟ کیونکہ میں نے تو اپنی ساری پاور کے ساتھ ڈنڈے گھما گھما کے مارنا شروع کر دیا. میں نے مطلب خوف تو نام کی چیز نہیں تھی، لگ رہا کوئی بے خوف فیئر لیس قسم کا انسان ہے، اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے موت کی بھی. موت سے بھی بے خوف، موت سے بھی اوپر، کوئی عجیب ہی غریب قسم کی بلا بن گیا تھا میں. میں نے ادھر مارا، اس کو مارا. اس کے بعد نا میں نے دوڑ لگا دی ان کے پیچھے. لوگ پولیس والے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، میں نے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کیا. نہیں ادھر آؤ، تمہاری ماں کی بھینس کی یہ وہ. او بھائی، اس نے دوڑ لگائی لیکن میں رکنے والا نہیں تھا. میں نے پیچھے جا جا کے مارا مارا مارا. یہ بھاگے، پبلک کی طرف بھاگے، گلی کے اندر ادھر ادھر. میں نے بھی دوڑ لگائی ان کے پیچھے، اور میں نے ساتھ میں چلانا شروع کیا، کیمرے آن کرو سب کے سب، اپنے سب کے سب کیمرے آن کرو. بچے بڑے بوڑھے ہوٹل پہ گلیوں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں تماشے کہ ہو کیا رہا ہے. میں تو بھائی ڈنڈا اٹھا اٹھا کے ان کی پٹائی، اور ساتھ میں صرف ایک ہی نعرہ، کیمرے آن کرو کیمرے آن کرو کیمرے آن کرو. اور تھوڑی دیر بعد نا لوگوں نے واقعی کیمرہ آن کر لیا. ان کو پہلے پلے کچھ نہیں پڑا ہو کیا رہا ہے. جب کیمرہ آن کیے، میں نے ان کو مارنا شروع کیا اور زور زور سے، کیونکہ اب جوش بڑھ گیا. لوگ بھی آ گئے، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی مارو. میں نے اور مارا بھی لوگوں کو. میں نے لوگوں کو بھی پھر بتایا سمجھا، میں نے کہ ڈر ڈر کے جیتو، اس لیے مارتے ہیں تم لوگوں کو. یہ دیکھو ان لوگوں کا حشر اب میں کرتا گیا ہوں. بھائی پیٹ کے رکھ دیا. اور پھر اس کے بعد نا ان کی گاڑی کہیں سے بھاگنے کے لیے نکلی، اس میں نا 4 5 6 7 پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے. گیس ہی گاڑی آگے لے کر آیا. میں نے گاڑی کے قریب ہی جا کے میرا پکڑ کے دھنا دھن مارنا شروع کیا. جو آگے بیٹھا تھا نا کار سے جھانک کے دیکھ رہا تھا، میں نے اسی کو پکڑ کے نیچے گرا کے نا اسی کے منہ کو دوڑ 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 فرش کے اوپر ٹپاک 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 سارا غصہ نکال نکال کے. نے کہا تیری ماں کی، بہت لوگوں کو مارتے، بہت لوگوں کے اوپر جھوٹے جھوٹے چالان ہوئی ہے، آج تیری ماں میں نے کر دی ہے. سر منہ سب پھاڑ ڈالا سالے کا. اس کا دوسرا پہ تیسرا. میں نے بھیا یہ سب کچھ کر کر کے ٹکا کے خوب بدلہ لیا اور مارا پیٹا، اور اچانک میری آنکھ کھل گئی اور سب کچھ غائب ہو گیا. میں اس کی ٹانگ. ہم نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے بھائی، یہ تو خواب تھا. ابے بھیا لیکن ایک چیز سیکھ لی میں نے. کیا؟ قرآن کے اندر نا ایک آیت پڑھی تھی میں نے، دس ورلڈ از اے ٹیمپرری ایلوژن. ٹیمپرری ایلوژن ہوتا ہے دھوکا. اس کو میں نے کافی، یہ وہ آیت کہ ایلوژن والی آیت وہ ہے جس کو میں نے کئی سال لگائے ہیں صرف اس کو ایبزارو کرنے کے لیے کہ میں اس کے اس کانشیس مائنڈ میں چلا جاؤں کسی بھی طریقے سے، جہاں پر آپ بالکل فیئر لیس ہو جاؤ. وہ ابھی تک لیول اچیو مجھ سے نہیں ہوا ہے، ابھی بھی نہیں ہوا ہے. خواب سے اٹھ کے کچھ دیر طاری رہتا ہے پھر چلا جاتا ہے. لیکن قرآن کی آیت کا جب میں نے انگلش میں ٹرانسلیشن پڑھی تھی نا، تب یہ مجھے کانسیپٹ تھوڑا سا فٹ ہو گیا تھا مائنڈ میں. پہلے دنیا دھوکا ہے، دنیا دھوکا ہے، یوں ہے دھوکا ہے، اردو میں فٹ نہیں ہو رہا تھا. انگلش سے فٹ ہو گیا کیونکہ گیمنگ ورلڈ کا ایکسپیرینس، آئی ٹی کا ایکسپیرینس اور اسپریچول ایکسپیرینس سارے کمبائن ہوئے. اور اس میں وہ ورڈ جب ٹرانسلیشن کا آیا کہ دس ورڈ از اے، اچھا ان ایلوژن کو تو ورڈ قرآن کی ٹرانسلیشن میں تھا، لیکن ترجمہ کرنے والے نے مفتی تقی عثمانی کا جو یہ ترجمہ، تو اس کے اندر مفتی تقی عثمانی نے ایک بریکٹ کے اندر نا مومنٹری ورڈ ایڈ کیا ہوا تھا بریکٹ میں. وہ فٹ ہو گیا کہیں سے.
पता लगा कि जो ब्रैकेट वाले भी वर्ड्स होते हैं कभी कभी बेनिफिट दे देते हैं। तो वो ट्रांसलेशन में था एल्यूजन, तो उसमें था मोमेंट्री एक्सपीरियंस। पता लगा कि लाइफ की जितना भी कुछ हमारे साथ हो रहा होता है, वही बात कहीं हम कहे किसी ने हमें गाली दी थी, कहीं पे हमारी लड़ाई हुई थी, कहीं पे किसी ने हमें कोई थप्पड़ मारा था, कहीं पर किसी ने हमें जलील किया था, समझ में आ रहा है, बहुत सारे मोमेंट्स गुजरते हैं। तो वो मोमेंट्री एक्सपीरियंस है। मोमेंट, उस मोमेंट पर एक एक्सपीरियंस करते हैं हम। अब चाहे अभी भूख लगी जैसे मुझे, ठीक है, नाश्ता करना है, तो मोमेंट्री एक्सपीरियंस मेरा है, मुझे भूख फील हो रही है। ये फील कौन कर रहा है? मेरा जिस्म फील कर रहा है या मैं? अगर मेरा जिस्म फील कर रहा है तो फिर मैं कौन हूँ? और अगर मैं फील कर रहा हूँ तो फिर मेरे जिस्म का इसमें क्या किरदार है? असल बात यह है कि जो रूह है, जैसे अभी मैंने बताया कि मैंने पुलिस वालों को और उनको खूब मारा, ठीक है, तो जब मैंने मारा तो मैं उस वक्त जो मार रहा था तो मैं तो डंडा उठा के मार रहा था। तो अगर मैं वहाँ था उस दुनिया में, तो फिर ये मैं कौन हूँ? बात समझ में आ रही है कुछ? वो भी मोमेंट्री एक्सपीरियंस था, मोमेंट का एक्सपीरियंस था, उसका एक असर था उसका, जो अब तक मेरे दिलो दिमाग पर है अभी फ़िलहाल। वो कुछ देर बाद चला ही जाएगा, उड़ गया हूँ, क्योंकि उसकी जो मेमोरी होती है वो आपकी ख्वाब की थोड़ा वॉलेटाइल टाइप होती है ना, जैसे कंप्यूटर में रैम और रोम होती है, तो वो रीड ओनली मेमोरी होती है और रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो वो वाला इस हिसाब के साथ हो जाता है। ख्वाब से उठे और आप टाएं 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 गाई। बहुत से लोगों को तो उठते ही ख्वाब भूल जाते हैं। कुछ ख्वाब होते हैं जो आपको याद ही रह जाते हैं, जैसे मुझे बचपन के बहुत से ख्वाब याद हैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, सीन बाय सीन भी याद हैं, ऐसे भी हैं। लेकिन उठे हुए में आपको कॉन्शियस में होके भी ऐसा है कि आप बहुत सी बातें ज़्यादा परमानेंट याद रखते हैं। एक बंदे ने यूं किया था, वो आपके दिमाग में बैठी रहती है बात कई साल तक, 10 20 50 साल तक रहती है कि उसने यूं किया था। और कुछ चीज़ आप अभी कुछ बोला भूल गए कि क्या बोला था, अभी कुछ हुआ था, फिल्म देखी थी भूल गए, वो देख अब याद ही नहीं, यार याद करा, इंसान भूल जाता है, ठीक है। ये चीज़ है, लेकिन सब में कॉमन यही है कि आप मोमेंट्री एक्सपीरियंस की लाइफ में हैं। दैट्स इट। ये पूरी ज़िंदगी मोमेंट्री एक्सपीरियंसेस पर मुश्तमिल है। और इस मोमेंट्री एक्सपीरियंस को जो एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, वो आपकी रूह है। रूह जो एक्सपीरियंस कर रही है कदम ब कदम, हर घंटे में कोई ना कोई एक्सपीरियंस आपको किसी ना किसी टाइप का हो रहा होता है। याद आप अफसरदा भी बैठे हो तो अफसरदगी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप। ट्रॉमा आपको फील हो रहा है तो ट्रॉमा को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप मायूस हो रहे हैं अपने हालात देख के, तो वो हालात और चीज़ों को देख के आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट। हर चीज़ में कहीं एक्सपीरियंस है। आपका अभी प्यास लगी हुई है, पानी चाहिए, तो एक्सपीरियंस हो रहा है ना आपको, शिद्दत है भूख की। आपके सामने कोई किसी को मार रहा है और आप उसको पिटते हुए देख रहे हैं, तो वो एक मोमेंट है, मोमेंट्री एक्सपीरियंस हो रहा है आपको। अब हमारा क्या काम है इधर? हम तो समझते हैं ना हम यहाँ रहने के लिए आए, घर गाड़ी बंगला, ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश यहीं पे ख़त्म है, घर गाड़ी बंगला। अब वो घर गाड़ी बंगला वो वाली मिसाल है, वरना तो एक घर बनाना है, ठीक है, एक गाड़ी खरीदनी है, शादी करके बीवी बच्चे पालना है। ज़्यादातर कॉन्सेप्ट मेजोरिटी लोगों का यही है। वो इस पर्पज़ को भूल गए कि वो मोमेंट्री एक्सपीरियंस के लिए थे यहाँ पर, और वो भी किस बुनियाद पर? मोमेंट्री एक्सपीरियंस तो ये लाइफ अल्लाह ने बनाई है ना सारी, जिस पर हम लोगों को एक्सपीरियंस करना है अपनी जर्नी। हर एक की जर्नी के अंदर उसे मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस होंगे, स्टार्ट से लेकर एंड तक की जर्नी में। और उस स्टार्ट से एंड की जर्नी के दरमियान जो एक्सपीरियंसेस उसको हो रहे हैं, उनमें उस बंदे का एक्शन क्या होगा वो नोट किया जा रहा है। इंटेंशन क्या होगी, यानी नीयत क्या, एक्शन क्या होगा, और उस एक्शन से पीछे उसने सोचा क्या होगा, किसी नीयत को रखा होगा ना उसने। जैसे एक बंदे ने किसी औरत को देखा, अब फर्ज करते हैं उस देखने की वजह से बदनज़री हो गई, बदनज़री की वजह से उसकी नीयत ख़राब हो गई, ठीक है। अब नीयत ख़राब हो गई तो अमल शुरू हो जाएगा, कोई प्लानिंग करेगा कि दोस्ती करूँ, कोई मैसेज करूँ, अप्रोच करूँ, समझ में आ रहा है, कुछ और प्लानिंग करूँ, रोज़ाना या आऊँगा, रोज़ाना देखूँगा, शायद कभी बात हो। 10 किस्म की प्लानिंग इंसान को पता है, एक मर्द को, कि वो किस तरह ख्यालात आना शुरू होते हैं औरत देखते ही, वो भी ना मेरा। तो वो जब देखा तो आपकी इंटेंशन चेंज हो गई। पहले आपने सोचा होगा मेरी मुस्लिमा बहन है, सारी मुस्लिमा औरतें मुस्लिमा हैं, इंसानी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, लेकिन आपका ना उसमें देख के नियत ही बदल गई। आपने कहा नहीं यार बच्ची तो खूबसूरत है, वाओ नाइस। जितना देख रहे हो उतना आपका दिल ख़राब हो रहा है। क्यों? क्योंकि नज़र शैतान के बुझे हुए तीरों में से एक तीर है।
اثر کرتی ہے، نظر سے اثر ہوتا ہے دل پر، دل کے اوپر جاتا ہے، دل بدل جاتا ہے آپ کا، دل کی نیت، دل چینج ہوتا ہے، دل چینج ہوتا ہے آپ کے پورے جسم کے عمل چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ پیر بھی چینج ہو جاتے ہیں. وہ بتایا نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا مفہوم کہ وہ انسان کے دل کے اندر ایک لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک رہتا ہے تو باقی جسم ٹھیک رہتا ہے. دل وہ یہی چیز ہے، اگر کوئی سمجھے. آپ کا دل ٹھیک ہے تو آپ کے باقی عمل ٹھیک ہے. آپ کے دل میں آیا اب میں حرام کماؤں گا، آپ حرام کمانے کے لیے شروع ہو جاؤ گے، آپ اپنے ہاتھوں پیروں کو استعمال کرو گے. آپ کے دل میں آئے کہ اب میں نے زنا نہیں کرنا ہے، جب آپ کے دل میں آ گیا اور آپ نے اس کو سوچا اور فیصلہ کیا، اب آپ زنا سے بچنے کی کوشش کرو گے. خیال بھی آئے گا تو آپ نہیں بھائی نہیں کرنا. آپ رشوت لیتے تھے اور آپ کے دل میں خیال آئے کہ میں رشوت لے کے اپنی اولاد کو جہنم میں لے جانے کے لیے تیار کر رہا ہوں تاکہ یہ آگ میں جلے ہمیشہ کے لیے اور میں بھی جلوں، برباد ہو جاؤں، میں اپنے آپ اور اپنی فیملی کو برباد کرنے میں لگاؤں، میں بے وقوف ہوں، میری عقل کام نہیں کر رہی تھی. تو انسان سوچے گا اب نہیں لوں گا، میں محنت سے کماؤں گا اور اپنی اولاد کو کھلاؤں گا. زیادہ خواہش ہوں گی ان کو بتاؤں گا بیٹا ابھی تمہارے باپ کے پاس اتنا نہیں ہے، اللہ جب دے گا تو میں تمہیں کھلاؤں گا، ابھی آپ صبر کریں. بچوں کو بھی تو سکھانا ہے صبر شکر کیا ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہر بات جو منہ سے نکلی پوری کر دینی ہے، چاہے آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو قرض لے کے کرنا ہے. شرمندگی ہو جائے گی کس بات کی؟ بچے نے بھی کل ایکسپیرینس کرنا ہے اپنی لائف میں شرمندگی اور یہ سب. اگر تیاری نہیں ہوگا تو اسے کیا پتا کیا ہوتی ہے شرمندگی. بہرحال لیکن یہ سب چیزیں بھی تو مومنٹری ایکسپیرینس ہوں گی آپ کی. وہ بچے نے کہا، آپ نے سنا، ایکسپیرینس ہوا، اینڈ وہ جب ہوا ایکسپیرینس تو وہ آپ کا ریکارڈیڈ مومنٹ تھا، ریکارڈ ہو گیا، آگے چلا گیا. نیکسٹ آگے کیا، نیکسٹ نیکسٹ. تو ہر قدم بقدم ہمیں اپنی لائف میں ایکسپیرینسز ہوں گے، مومنٹس ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوں گے، اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں بنا کے یہاں پہ بھیجا. زندگی اور موت کو تخلیق کیا ہے کہ زندگی ہمیں دی ماں کے پیٹ میں اور موت دے کر جائیں گے ہم قبر کے پیٹ میں. اس قبر کے اندر سے نکل کے دوسری قبر کے جانے کے درمیان جو ویڈیو گیم ہمارا لائف کا جو گیم آف لائف چل رہا ہے، اس کے درمیان میں اچانک سے موت کا فرشتہ حملہ کرتا ہے. ایک بلا سمجھ لو آپ کے گیم میں، اچانک آپ پکڑے گی، آپ کو کسی بھی مومنٹ پکڑے گی، آپ کو یہ بھی نہیں پتا پکڑے گی کب. اور اس بلا نے آپ کو پکڑا، چمیٹا لگایا اور یہ لاگ آؤٹ گیم سے کک آؤٹ. جی ایم نے آپ کو کک آؤٹ مارنا ہے کسی بھی ٹائم گیم سے. یہ سمجھ لو گیم کا جی ایم ہے نا، جس کو گیم کی ایڈمنسٹریشن دی ہوئی ہے کہ سنبھالو ان سب کو، جو زیادہ کچھ کرے نا آؤٹ کر دینا، گیم سے نکال کے باہر پھینکو، بینڈ کر دو، اب لاگ ان ہی نہ کر سکے دوبارہ کھیل ہی ختم. تو بھائی یہ ہے کہ وہ موت کا فرشتہ آ کر کک آؤٹ کرتا ہے، نکل دنیا سے باہر، چل تو بہت ہو گیا، ختم ہو گیا اس کا کھیل، بینڈ ہو گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا. ہاں اگر جی ایم سے بھی اوپر جو پورے کریٹر ہے، گیم کا کریٹر آنر، وہ اگر چاہے تو وہ بینڈ کو ریموو کر سکتا ہے واپس بھیجنے کے لیے. جیسے کہ بہت سارے مردوں کو اللہ نے زندہ کیا تو ان کو دنیا میں بھیجا تھا تو مردے زندہ ہوئے نا. وہ زندہ ہونا کیا ہے، بس روح کو لوٹا دیتا ہے. وہ اگر جسم خراب ہو گیا تو روح کو، جسم کو ٹھیک دوبارہ بنا دیتا ہے، روح واپس ڈال دیتا ہے. اللہ کے لیے تو وہ مسئلہ ہی نہیں نا جسم بنانا، اس نے تو ماں کے پیٹ میں بنا دیا تھا. ایک نطفے کو، ایک ڈراپ آف سیمن کو تبدیل کر کے خون کے لوتھڑے میں تبدیل کیا تھا. وہاں سے کلاٹ آف بلڈ کو اس نے ایک انسانی بچے کی صورت میں بنا کر پھر اس میں روح ڈال کے پھر اس کو ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیا. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. قبر کے اندر لاش کو ویسے ہی کہ ویسے ہی رکھتا سلامت. اللہ از سو پاورفل، اللہ کین ڈو اینی تھنگ، اس کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمیں مومنٹری ایکسپیرینس کرنا ہے، اور اس مومنٹری ایکسپیرینس میں اس لائف کی ایلوژنس کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں. اور اس لائف کی ایلوژن لائف جو ہے، کیونکہ یہ فزیکل تو ہے، اٹ فیلز، آپ اس کو اسکپ نہیں کر سکتے. مطلب میں سوچوں کہ میرا ہاتھ فلوٹ کی طرح اس کے اندر چلا جائے، جیسے میٹرکس مووی کے اندر وہ ہاتھ اندر چلا جائے پھر میں کھینچوں تو واپس آئے، تو یہ تو نہیں ہونے والا. یہ ایک صورت میں ہو سکتا ہے، اونلی ون تھنگ، کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ آپ مجھے اس کے ایکسپیرینس کرائیں فلوئڈ والا، اور پھر میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کروں، اور اگر اللہ کا حکم ہو تو یہ پاسبل ہو جائے گا. یہ بھی پاسبل ہو جائے گا میرا ہاتھ اندر جائے اور پھر واپس آ جائے اس ایکسپیرینس پہ. اور ہو سکتا ہے پھر وہ ختم بھی ہو جائے، یعنی کہ وہ مومنٹری ایکسپیرینس ہو، مجھے بس میری مومنٹ کے لیے ایکسپیرینس کروائے اللہ، پھر اس کو ختم کر دیا جائے. تو مومنٹ کے ایکسپیرینس تو اللہ بھی کروا دیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کے حوالے سے بات کہی تھی، وہ دیکھنا چاہتے ہیں مردے کیسے زندہ ہو، اللہ نے کروا کے دکھائے انہیں. ان کو بتایا بھی آپ یہ کریں، 4 پرندے نے کاٹیں اور ان کو پہاڑوں پہ ڈال دیں، یہ وہ، اس کے بعد آواز دیں انہیں. تو وہ جس مومنٹ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اللہ نے اس مومنٹ کے لیے ان کے ساتھ وہ چیز پاسبل کر کے دکھایا انہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو مومنٹری ایکسپیرینس ہوا اپنی لائف میں مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنے کا.
اس کے بعد ہمیں یہ پتہ لگا کیونکہ قرآن میں اللہ نے بتا دیا. اچھا قرآن میں زیادہ تر اگر غور کیا جائے، لوگ کہتے ہیں بہت سی کچھ باتیں ہیں کرامات اور معجزات کے منکر جو ہیں وہ کہتے ہیں جی جو صرف قرآن میں واقعات ہیں نا، قرآن و حدیث میں معجزات یا کرامات، بس وہی اصلی ہیں، باقی کچھ نہیں اثر ہوتا، باقی کوئی کرامت و مرمت نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد اب کچھ نہیں ہوتا. یہ سب جھوٹ اور بکواس بات ہے، اللوجیکل ہے. قرآن کے اندر تو انڈیکیشنز ہے کائنات کے بارے میں. قرآن کے اندر آپ کو واقعات سنا رہا ہے اللہ کہ فلاں قوم کے ساتھ یوں کیا تھا میں نے، فلاں بندے کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا، فلاں بندے کے لیے میں نے مردہ زندہ کیا، اس کو میں نے یوں کیا، اس کو مار دیا، اس قوم کو اٹھا دیا، وہ پہاڑ سے اونٹنی نکالی، یہ کیا وہ کیا. تو واقعات ہی تو سنا رہا ہے اللہ. یہاں واقعات سنانے والا اللہ ہے، بس اتنی سی بات ہے. اور جو واقعات وہ بتا رہا ہے جس طرح بتا رہا ہے ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں بھائی بنا قرآن میں آیا ہے. قرآن میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کائنات کے بادشاہ کی کتاب ہے اور اس نے اس میں بتایا، تو اس نے جو بتایا 100% سچ بتایا، کیونکہ وہ تو سارے فیوچر کو بھی جانتا ہے، پاسٹ کو بھی جانتا ہے، اور اس کے سامنے تو ہو رہا تھا سب کچھ. وہ تو پریزنس کہتے ہیں نا، پریزنس، کسی کی پریزنس ہونی چاہیے واقعہ دیکھنے کے لیے، تب وہ ایکوریٹلی بیان کرے گا. تو اللہ کی پریزنس تو موجود تھی، وہ تو دیکھ ہی رہا تھا کون کیا کر رہا ہے، کون کس کو کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کر رہا تھا، وہ بولتا بھی نہیں اللہ. انسان بھی اپنے واقعات شیئر کرتے ہیں نا، تو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، وہ بھی وٹنس کر رہا ہوتا ہے ایونٹس کو. ہم وٹنس کرتے ہیں، ہم نے کسی پولیس والے کو دیکھا کسی پہ ظلم کر رہا ہے، ہم نے وٹنس کیا اس کو، ہم اس کے گواہ ہیں، اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے بن گئے. ہم اس پولیس والے کو بھی نہیں پتا کہ جب اس نے کسی کو مارا تھا یا رشوت دی تھی، کیمرے کو تو لوگ بند کراتے ہیں نا، کیمرہ بند کر، ڈر ہوتا ہے نا، لیکن وہ بیوقوف کو یہ نہیں پتا ہوتا کیمرہ بند کروانے والے کو کہ یہ اس نے انسان کا کیمرہ بند کروا دیا، فرشتے کا کیمرہ بند نہیں ہو سکا. بند ہی کروانا تھا تو کم سے کم فرشتوں کا تو کیمرہ بند کرا تھا، پھر تو رشوت دیتا تو سمجھ بھی آتا. اور اگر رشوت ہی لینا تھا یا زنا کرنا تھا یا کسی کو مار پیٹ کرنی تھی، تشدد کرنا تھا، جابروں ظالموں والا سلوک کرنا ہی تھا، تو کم سے کم اللہ کی آنکھ ہی بند کر دیتا بھائی کہ اللہ دیکھ نہ سکے، پھر تو کر لیتا. نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اس کو اور وہ مار رہا ہے انسان کو. اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ رشوت لے رہا ہے اس کی جیب سے. اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ سائڈ میں جا رہا ہے جیسے کوئی اسے دیکھ ہی نہیں رہا. کانشیس لیول تو چیک کریں آپ کسی پولیس والے کا جو رشوت لے رہا ہے، دے رہا ہے، یا کسی کو سڑک پہ گھسیٹ رہا ہے اور مار رہا ہے. وہ ٹارچر جو بے گناہوں کو جو جیل میں رکھ کے جب مار رہے ہوتے ہیں، ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں، پیٹ رہے ہوتے ہیں، 10-10-20 سال ان کی عمریں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، جسم گل رہے ہوتے ہیں، سڑ رہے ہوتے ہیں، کیا اللہ کو غصہ نہیں آتا ہوگا وہ دیکھ کر کہ اس کے انسانوں کو فضول میں بے گناہوں کو اٹھا کے جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے. تو وہ جس نے بند کیا ہوگا فرسٹ ٹائم، کیا وہ جہنم میں جانے سے بچ سکے گا؟ اس کو پتہ نہیں اللہ اس کے ساتھ کتنا دردناک معاملہ کرنے والا ہے. وہ دنیا میں خوش ہوگا کہ میری چودراہٹ چل رہی ہے، میرا عہدہ، میرا یہ. اس کو پتہ نہیں کہ یہ ٹیمپرری جو مومنٹری ایکسپیرینسز وہ کر رہا ہے، اور جو ایڈ کر رہا ہے وہ یہ ہر مومنٹری ایکسپیرینس کو جو وہ آگے ریکارڈ کروا کے بھیج رہا ہے، یہ سارا کچھ عذاب کی صورت میں واپس پلٹنے والا ہے اس کے اوپر. اپنے اوپر گناہوں کا جو بوجھ اس نے لے لیا ہے روزانہ کا، کر کر کے اب یہ اس کی موت نہیں، اب یہ اس کی وہ موت بنے گا جو اس کو موت بھی نہیں آنے دے گا. تو اس کے جسم کو جب اللہ آگ میں ڈال دے گا پولیس والے کو، تو یہ پوری ہمیشہ کے لیے آگ میں اس کا جسم چلے گا، ہمیشہ کی زندگی میں جل رہا ہوگا. تو فائدہ اس کا اس دنیا کے اندر چودراہٹ لینے کا اور عہدہ لینے کا اور اسٹیٹس لینے کا. ابھی پولیس کے واقعے پہ شروع ہوا ہے، خواب تھا تو پولیس پہ ہی ختم کرتے ہیں. تو بھائی اسٹارٹ آف لائف ٹو اینڈ آف لائف مومنٹری ایکسپیرینسز ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ دیکھے کہ تم میں سے بہترین اچھے عمل کرنے والا کون ہے. تو بس اچھے عمل جو کر رہا ہے اس کو نوٹ کر لیا جائے گا اور اس کو جنت دے دی جائے گی، جاؤ جنت میں، تم نے اچھے عمل کیے تھے اور ایمان والے تھے اور اچھے عمل کیے. ایمان والا ہونا شرط ہے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہے جنت، حرام ہے، پروہیبٹڈ ہے، نو انٹری ان جنت فار نان مسلم. اور غلط عقیدے والے جتنے جیسے قادیانی شیعہ اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی جنت نہیں ہے، یہ بھی جہنم میں جاتے ہیں. اس کی ڈیٹیل چاہیے میرے ریلیجیس چینل لیجنڈ محمد ذیشان ارشد چینل، لیجنڈ محمد ذیشان ارشد پہ جاؤ، وہاں پہ ڈیٹیل ملے گی. ریلیجن کے حوالے سے میں وہاں پہ کام کرتا ہوں، یہاں پر میں مسلمس کو گائیڈ کرتا ہوں. وہ قرآن پہ آلریڈی بلیو کرتے ہیں، تو بات کرنے کا مزہ بھی آتا ہے قرآن کے حوالے سے سب کو، اور لائف کی ٹرانسفارمیشن اور ہیلپ. سو تم نے اب یہ سمجھ لینا ہے کہ لائف کے مومنٹری ایکسپیرینس کے ورڈ کو دماغ میں فٹ کر لو. میں بھی اس کی پریکٹس پر ہوں، وہی چیز بتا رہا ہوں، اور اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ جب میں اپنے بچے کے پاس جاؤں یا والدین کے پاس جاؤں یا بات کر رہا ہوں یا بیگم کے پاس یا باہر شاپنگ پر یا گھر میں بیٹھا ہوں یا چھت پر ہوں، تو میں اس وقت یہ سوچنے لگتا ہوں اب دس از مومنٹری ایکسپیرینس. اوکے، دس از مومنٹری ایکسپیرینس آف illusionary life. illusionary life is also important. ورچوئل ریئلٹی کے گیم کے اندر جب ہم ہیڈ سیٹ پہنتے ہیں تو ہم ایک ورچوئل ورلڈ کے اندر پہنچ جاتے ہیں، اور ورچوئل ورلڈ کے اندر جتنا بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ مومنٹری ایکسپیرینس ہی ہوتا ہے. لیکن ہوتا وہی سب ایکسپیرینس ہے جو اس انوائرمنٹ کو ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے. مطلب ایک دیوار ہے اور ایک ہارر جگہ ہے،
اب ہم ادھر جتنی مرتبہ جانا چاہیں جا سکتے ہیں، کوئی منع تو نہیں ہے. ہم ادھر چلے جائیں پھر واپس آ جائیں پھر چلے جائیں، ہم چاہے اگلے پورے 24 گھنٹے یہی کرتے رہیں. منع نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، لیکن اس کنٹرول انوائرمنٹ میں آپ کر سکتے ہیں وہ جو کچھ آپ کو ملا ہے. اب اس کو بریک آؤٹ نہیں کر سکتے انلیس یہ کہ آپ نے کوئی ہیک کر لیا، ورنہ آپ اس انوائرمنٹ میں قید ہوتے ہیں. وی آر کا ہیڈ سیٹ پہننے کے بعد یو آر پریزنر آف دا ورچوئل ورلڈ. اس باڈی کو پہننے کے بعد، واہ 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 الحمد للہ، اس باڈی کو پہننے کے بعد ہم اس فزیکل ورلڈ کے پریزنر ہوتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ فرشتوں کو بھی اس ورلڈ میں آنے کے لیے انسانی روپ کیوں اختیار کرنا پڑتا ہے. دے کم ان دس ورلڈ بٹ دے ہیو ٹو ٹیک اے فزیکل فارم، تاکہ وہ ان چیزوں کو ٹچ کر سکیں، چھو سکیں، محسوس کر سکیں، بات کر سکیں. ان کو بھی اس ورلڈ میں آ کر فزیکل فارم کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے اب سمجھ میں آیا ہے کہ ابلیس نے بھی جب آ کر برگلانے کی کوشش کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کافروں کو قتل کی سازش میں جب شریک ہوا تھا، تو ابلیس انسانی روپ میں آیا تھا اور اس نے مشورہ دیا تھا ان لوگوں کو کہ کیسے قتل کرنا ہے. کیا پتہ لگا کہ اس ورلڈ میں آنے کے لیے اور انسانوں سے بات چیت کرنے کے لیے فزیکل فارم اختیار کرنا ضروری ہوتا. انسانوں کے لیے بھی ہاں انسان تو کرتا ہی ہے، انسان نہیں. ارے واہ زبردست، مزہ آ گیا. 3 فارم ہیں جو تین خاص مخلوقات، باقی کی میں بات نہیں کر رہا، جن کے بارے میں کنفرم ہے نا یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے. 3 مخلوقات ایسی ہیں جو انسانی صورت کو اختیار کرتی ہیں اس فزیکل ورلڈ میں آنے کے لیے. نمبر 1 روح کو جب اس دنیا میں بھیجنا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اس کا جسم تیار کیا جاتا ہے. یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ آدم علیہ السلام کے اندر، آدم علیہ السلام سے جب کام لینے تھے اللہ نے، تو پہلے ان کا جسم تیار کیا تھا اپنے ہاتھ سے، اور جب جسم پورا تیار ہو گیا، تیاری ہو گئی، تو فرشتوں کو بتا دیا تھا آرڈر کے سجدہ کرنا ہے. اور پھر کیا کیا، جب جسم بن گیا اللہ نے کیا کیا، پھونک ماری تو جیتا جاگتا بن گیا پتلا. تو پتلے میں جان آئی، پتلا آنکھ کھول کے دیکھنے لگا. بعد میں ان کے ساتھ جو بھی ہوا، پھر اللہ نے ان کو زمین پر بھیج دیا، تو ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا نا یہاں پر. اب روح تو پہلے ہی تھی، جسم بھی پہلے ہی بنا تھا، تو ڈائریکٹ پوری باڈی سمیت ہی ٹرانسفر کر دیا. ورنہ کیا ہوتا دوسری صورت میں، فرض کرتے ہیں کہ جسم نہ ہوتا، روحیں ہوتی ہیں، روح پھر رہی ہوتی جنت میں، تو روح کو دنیا میں بھیجنا ہوتا تو دنیا میں فزیکل ریسورسز کی بنیاد پہ اللہ نے بنائی ہے، فزیکل ہے سب کچھ نا دیکھا جائے، تو پھر اس روح کو ایک جسم دے کے بھیجا جاتا. یہ یہاں پہ جب روح آتی تو اس کو ایک جسم اختیار کرنے کو جسم اختیار کرنا پڑتا، ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں. تو پتہ لگا روح کو بھی فزیکل فارم دی گئی ہے، روح نے بھی فزیکل فارم لی ہے. اس لیے ہر وہ روح جس کو اس دنیا میں آنا ہوتا اس کے لیے کمپلسری ہے، ہر وہ روح جس کو اس دنیا میں آنا ہوتا اس کے لیے کمپلسری ہے کہ اس کو ایک فزیکل باڈی دی جائے. آئی تھنک یہ کوئی رول ہے جو اللہ نے بنا کے رکھا ہوا ہے. ورنہ کیوں کہ انسان کا جب سیکس کا عمل ہوتا ہے تب بھی عورت کے پیٹ میں جب وہ نطفہ ڈراپ آف سیمن چلا جاتا ہے، نطفہ تھوڑا عجیب لگتا ہے تو میں اس کو سیمن میں بات کرتا ہوں تاکہ ورڈ کنیکٹ ہو ان لوگوں سے، ان نوجوانوں سے، نسل سے جو انگلش کو پڑھتے ہیں، انگلش سمجھتے ہیں، گیمنگ کرتے ہیں، آئی ٹی یہ وہ ٹیکنالوجی سمجھ میں آ گیا. ورنہ نطفہ کہنے میں وہ پھر ٹپیکل مولوی والا اسٹائل لگے گا، نطفہ تو پلے نہیں پڑتا ہے بہت سے لوگوں کے. سو سیمن، ڈراپ آف سیمن جب جاتا ہے تو وہ باڈی کے اندر ٹرانسفارمیشن جو اس کی ہو رہی ہوتی ہے وہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے ہی وہ 4 مہینے تک پہنچتا ہے، یعنی کہ باڈی فارم اس کی کمپلیٹ ہوتی ہے، وہ پروسیس ایک اسٹیج ہے، جیسے ہی پہنچتا ہے تو اس میں روح ڈال دیتا ہے. اچھا ایک مزے کی بات یہ ہے کہ وہ روح جب ڈلتی ہے اس کے بعد وہ اگلے اور کچھ پروسیس کے بعد بچہ باہر آتا ہے. تو پتہ لگا وہ بھی فزیکل فارم لینے سے دنیا میں آنے سے پہلے فزیکل فارم لیتا ہے، تب باہر نکل کے آتا ہے. تو فرشتہ بھی جب دنیا کے اندر آ رہا ہوتا ہے، جیسے جبریل علیہ السلام آتے تھے، اور بھی فرشتے آتے ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ، آتے ہیں فرشتے زمین پر، لیکن وہ آنے سے پہلے ایک فزیکل فارم ان کو ملتی ہے اور اس فزیکل فارم میں وہ آتے ہیں. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ فزیکل فارم خود اختیار کر لیتے ہیں جیسے روح فرشتے سے انسان بن جاتے ہیں یہ، یا پھر کوئی اللہ ان کو کوئی جسم دیتا ہے اس زمین پر، کیونکہ اللہ تو عدم سے وجود میں لاتا ہے نا چیزیں، تو اللہ ان کو کوئی جسم دے دیتا ہے اور پھر اس کے اندر وہ فرشتے انٹر ہو جاتے ہیں تاکہ اس جسم کو یوز کر سکیں. جیسے ایک گیم ہے کیپٹن کمانڈو، تو اس کے اندر ایک مشین رکھی ہوئی ہوتی ہے، پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ مشین خود تو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن جب اس کے اوپر وہ کوئی بیٹھ جاتا ہے آ کر تو اس مشین کو یوز کر کے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ اگر فرشتے اس کو اس طریقے سے کر رہے ہیں، مطلب اس میں بیٹھتے ہیں پھر جسم میں بیٹھتے ہیں پھر استعمال کرتے ہیں، یا اللہ یا پھر وہ خود ہی یہ کہتے ہیں نا
اب اس میں کون سا گیم کی مثال دوں جس میں آپ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے کہ آپ ادھر سے ادھر ورلڈ کے اندر آگے. کسی مووی کو کنیکٹ کر لینا, کسی ایسی مووی کو دیکھا نا جس کے اندر انویزیبل ورلڈ کی مخلوق ہوتی ہے, اور پھر وہ اس ورلڈ میں آنے کے لیے وہ ادھر سے ایک ہوا کے اندر ایک تحلیل سی کوئی چیز ہوتی ہے, پھر اس کے اندر شک اس دنیا کے اندر ایک انسان آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے. اسی طرح جن بھی اس فزیکل ورلڈ میں آتے ہیں تو انسانی روپ میں آتے ہیں. سنا ہے نا, یہ بات ہے بھائی. تو جنات, فرشتے اور روح ہیں. اب ہم انسان کی بات نہیں کر رہا میں. جنات, فرشتے اور روح ہیں, کیونکہ وہ فرشتے ہیں جو نور سے بنے, جنات ہیں جو آگ سے بنے, اور روح جو ہے وہ بھینس کی ٹانگ روح کس سے بنی ہے؟ روح اللہ کا امر ہے. اللہ کا امر جب کسی کام کا ارادہ کرتا تو کہتا ہو جا, ہونا شروع ہو جاتا ہے. روح اللہ کا امر ہے. آدم علیہ السلام میں اللہ نے اپنی روح پھونکی. ویٹ, ابے یہ تو عجیب و غریب بات ہے. مٹی سے بنایا اور اپنی روح پھونکی. ٹھیک ہے, تو پھر روح کس چیز سے بنی ہے؟ روح کی کریشن کی اوریجنیشن کیا ہے؟ سورس کیا ہے؟ بھائی جن کی سورس تو آگ ہے نا, اس آگ سے جن بنا ہے. فرشتے کی سورس نور ہے, نور سے جن بنا, نور سے فرشتہ بنا ہے. یعنی نور ٹرانسفارم ہوا فرشتے میں, آگ ٹرانسفارم ہوئی جن میں. روح کس چیز سے کون سی چیز ٹرانسفارم ہوئی روح میں؟ اللہ کی بھوک. واٹ از دس؟ آدم علیہ السلام میں تو بھوک ماری تھی, باقی روحیں پھر کہاں سے آئیں؟ یہ فلسفہ کلیئر کرنا, پوچھنا کسی اچھے عالم دین سے, مجھے بھی بتانا کہ کیا جواب دیا, ورنہ نیٹ پہ گوگل کرنا. ابھی بعد میں بات آئی تو بعد میں غور کروں گا اس پر. روح کی سورس کیا ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے اللہ ہی نے, نور بھی اللہ نے بنایا ہے, آگ بھی اللہ نے بنائی ہے. لیکن روح کی جو سورس کی وہ کیا ہے؟ وہ جو روح ہم جو کہتے ہیں اللہ نے اپنی روح پھونکی. تو ٹھیک ہے نا, روح بھیا روح تو روح ہی ہے, اصل تو روح ہے. تو روح پھونکی, روح کے اندر روح تھوڑی آئے گی. دس از سم تھنگ. فرشتہ, جن اور انسان. ہولڈ آن, آگے کنیکشن کچھ بن رہا ہے. آئی کین بی رانگ, آئی کین بی رائٹ. جن, اس کی سورس تھی آگ, آگ کی سورس سے جن. فرشتے کی سورس نور سے, انسان کی سورس روح سے. یہ بنے گا, روح سے انسان بنا, آگ سے جن بنا, نور سے فرشتہ بنا. یہی ہو گیا نا, یہی بنے گا بھیا. لیکن مسئلہ ہے کہ ادھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آگ جو کون سا تھا, دھواں والی آگ ہے کون سی جنات کی, اس کو اللہ نے بدل کر جن بنا دیا. نور کو اللہ نے بدل کر فرشتہ بنا دیا. اب تو انسان کی سورس پھر روح تو نہیں بنتی. انسان کی سورس تو وہ ڈراپ آف سیمن بنتا ہے. تو ڈراپ آف سیمن کو اللہ نے بدل کے انسان بنا دیا. روح تو نہیں بنایا, انسان بنا دیا. اور جب انسان بنا دیا تو اس میں اللہ نے اپنی روح ہوں. اب روح اللہ کی کوئی ہے نہیں کہ اللہ نے اپنے اندر کی کوئی چیز نکال کے ڈال دی. اللہ کا آسمان ہے, اللہ کے چرند پرند درند ہیں, اللہ کا پانی ہے, یہ نا پانی, اللہ کا آسمان ہے, اللہ کی ہوائیں ہیں. اسی طرح اللہ کی روحیں ہیں. تو جو کچھ بھی اللہ نے کریٹ کیا ہے, اللہ نے روحیں کریٹ کی ہیں, اللہ نے آسمان کریٹ کیا, اللہ نے پانی کریٹ کیا, اللہ نے کیڑے مکوڑے کریٹ کیے. تو روحیں جو ہیں وہ کریچرز ہیں, جو میں سمجھتا ہوں. آئی کین بی رانگ, میں نے بتایا اس پہ ابھی ریسرچ کرو, ڈیٹیل پڑھو. یہ بڑے گہرے ٹاپکس ہیں. روح کے بارے میں ویسے بھی ہمیں بڑا کم علم دیا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے روحیں کریٹ کی ہیں, اور جب جسم بنا دیا جاتا ہے تو جس روح کے لیے وہ جسم بنتا ہے, اللہ اس روح کو اس میں ڈال دیتا ہے. تو یہ بات بنے گی کہ اللہ نے آدم میں اپنی روح پھونکی. اب آدم علیہ السلام کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ وہاں ڈراپ آف سیمن سے جسم نہیں بنا تھا. وہ جسم اللہ نے براہ راست اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا, اور وہ مٹی فرشتہ لے کر آیا تھا. تو آدم علیہ السلام کی تو کریشن کسی انسان کی بنیاد پہ نہیں ہوئی تھی نا, وہ نہ کوئی باپ تھا نہ کوئی ماں تھی, وہ تو ڈائریکٹ کریشن تھی اللہ کی. تو اس لیے ڈائریکٹ پھونک بھی مار دی. اب یہ پھونک مارنے کا فلسفہ بڑا کریٹیکل ہے, میں اس پہ ڈیٹیل پہ ابھی نہیں جا رہا, بیکاز اس میں بہت سے شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ نے اپنے اندر سے کوئی روح ڈال دی تھی یا پھونک ماری تو وہ کیا چیز تھی. بھائی اللہ نے قرآن میں جتنا بتایا ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی روح پھونکی. ٹھیک ہے, اس کی ڈیٹیل آئی ایم ناٹ ٹیلنگ, بہت بڑے دروازے کھل جائیں گے, اس لیے چھوڑ دو, بند کرو. باقی خود غور کرو, کسی عالم سے پوچھو, لیکن تڑپ نہ جانا, کیونکہ جب انسان کو سوال اور سمجھ نہ آ رہا تو بڑا پھنستا ہے. میں بھی ابھی تھوڑا سا پھنس رہا ہوں, میں نے غور کرنا ہے اس پہ تھوڑا. میں نے کیا تھا ایک دفعہ کافی غور اس پر, کوئی کہیں نہ کہیں میں پہنچا ہی تھا. خیر بعد میں دیکھیں گے. ابھی کافی چیزیں اس ویڈیو سے مجھے کچھ سمجھ میں آئی ہیں جس پہ مجھے غور و فکر کرنا ہی ہے. تو بھائی اوریجنیشن بھی ہم سمجھ رہے ہیں, دنیا میں آنے کا بھی فلسفہ ہم سمجھ رہے ہیں. اب ایک بات کو سمجھو, اس میں کیا کیا ممکن ہو رہا ہے, کیا کیا پاسبلٹی مل رہی ہے.
ایک تو ایک اس فزیکل ورلڈ کے اندر مومنٹری ایکسپیرینسز کرنے کے لیے ہم لوگ آتے ہیں، اور کریچرز بھی اس میں شامل ہیں، فرشتے بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، کوئی بھی آ کر یہاں پر ایکسپیرینس کر سکتا ہے اس ورلڈ کے انوائرمنٹ کو. مطلب یہ ایسا ورچوئل ریئلٹی کی طرح یہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہے، یہ بھی فزیکل، اس کو فزیکل ریئلٹی کر سکتے ہیں. وہ وی آر ہے، یہ پی آر ہے. میں آج ایک نئی ٹرم بناتا ہوں اس کے لیے، پی آر. تو فزیکل ریئلٹی کہہ رہا ہو تو فزیکل کرتے ہیں، مزہ آئے گا. ورچوئل ریئلٹی اور یہ فزیکل ریئلٹی، پکسل وغیرہ بھی تو ہے نا، پز سمجھ میں آئے گا. فزیکل یار استغفر اللہ. تو فزیکل ریئلٹی کے اندر اگر کسی نے اس فزیکل ورلڈ میں آنا ہے تو اس فزیکل ورلڈ میں 3D ورلڈ میں، یہ کہہ لوں 3D ورلڈ زیادہ پلے پڑتا ہے 3D ورلڈ. تو 3D ورلڈ کے اندر نہیں یار، فزیکل کا مزہ ہے، 3D میں مزہ ہی نہیں ہے. فزیکل ورلڈ کے انوائرمنٹ میں جتنے لوگ لاگ ان کرتے جائیں گے وہ آ جائیں، کوئی منع نہیں ہے. ادھر سے فرشتہ انٹر ہوا، ادھر سے جنات انٹر ہوئے، ادھر سے کیڑے مکوڑے انٹر ہوئے، تو آتے نہیں ہیں. اچانک سے زمین ہوتی ہے، اس پہ کچھ کچرا پڑا ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد وہ کچرے کے اندر سے وہ ایک چیز ٹک 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 ٹرانسفارم ہوتی ہے اور اس کے اندر کیڑا بن جاتا ہے. ایک ڈراپ آف سیمنٹ پڑا ہوتا ہے، اچانک ہلتا ہے، تھوڑا سا چینج ہوا، پھر چینج ہوا، پھر چینج ہوا، پھر اس میں ہاتھ آئے، پیر آئے، وہ چینج ہو گیا. پتہ لگا اس فزیکل ریئلٹی کے اندر بہت ساری فزیکل چیزیں کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں. آسمان خالی ہوتا ہے، اچانک سے اس میں ایک بادل کا ٹکڑا فزیکل نمودار ہوتا ہے، پھر فزیکلی وہ پھیلنا شروع ہوتا ہے، فزیکلی سب کچھ ہوتا ہے، پھر فزیکلی غائب ہو جاتا ہے. آگ انسان جلاتا ہے، اچانک سے ایک آگ نظر آتی ہے فزیکل ریئلٹی کے اندر، فزیکل آگ، اور وہ جل رہی ہوتی ہے، آن ہوتی ہے ایسے، اور پھر واپس ڈس اپیئر ہوتی ہے. تو مطلب پتہ لگا فزیکل ریئلٹی میں کچھ چیز آتی ہے اور چلی جاتی ہے. یہ تو عجیب و غریب گیم ہو، ایسا لگ رہا ہے کوئی میجیکل ورلڈ ہے. یہ ہو رہی ہو، پھول کھلتا ہے فزیکل ریئلٹی میں، ایسے ایسے کھلتا ہے، اور اس کے بعد یوں گیا. پتہ لگا جس کا اسٹارٹ ہو رہا ہے اس کا اینڈ بھی ہو رہا ہے. انسان کے پیٹ میں، عورت کے پیٹ میں ایک جسم ڈراپ آف سیمنٹ ٹک 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 کرتا ہوا انسان بنتا ہے، اور مرنے کے بعد ٹک 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 واپس ڈیکمپوز ہو کے ختم ہو جاتا ہے. مطلب اٹ از واٹ اے کنیکشن یار. جو اسٹارٹ ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر فزیکل ورلڈ میں، جو اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے. جس کی ابتدا ہو رہی ہے اس کی انتہا بھی ہو رہی ہے. تو جو آ رہا ہے وہ جا رہا ہے، سب کو موقع مل رہا ہے، اپنا اپنا گیم پرفارم کرو. دیٹس اے سمپل تھنگ. گیم کے اندر ہم لاگ ان کرتے ہیں، گیمنگ شروع، اور لاگ آؤٹ کرتے ہیں تو گیمنگ وہیں اسٹاپ. اس دنیا میں جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سب تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد پھر سے زندہ کر دیا اور ہمیں اس کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے. مرنے کے بعد زندہ مطلب آپ گیم میں لاگ ان کر دیے گئے ہیں. آپ نہیں بھی چاہیں لاگ ان آپ کا ہو گیا، آٹومیٹک لاگ ان ہے. اب آپ کو کھیلنا ہی کھیلنا ہے. آپ پھر لاگ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنا چاہو کر سکتے ہو. پھر آپ کا لاگ آؤٹ میں کہتے آپ کا نیند نہیں آ رہی یار، آئے گی کیسے؟ ابھی آپ کو لاگ آؤٹ کا پروسیس ہی نہیں ایکٹیویٹ ہو رہا ہے تو نیند کیسے آئے گی؟ کبھی آپ کو زبردستی لاگ آؤٹ کروا دیا جاتا ہے، آپ اٹھے ہوتے ہیں اچانک نیند آ جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو چلو نکلو یہاں سے، ریسٹ کرو، جاؤ گیم سے باہر جاؤ، ابھی دوسرے لوگوں کو کھیلنے دو، تمہاری ضرورت نہیں ہے ابھی. کبھی پرماننٹ کیک پڑتی ہے، بینڈ نکل باہر، اب نہیں آئے گا تو یہ چیز بھی. اور جو بعد میں کر کے ختم کرنا امپورٹنٹ بعد میں ایڈ جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں نبیوں کی زندگی سے یہ پتہ لگتا ہے، شہیدوں کی زندگی سے پتہ لگتا ہے کہ اس فزیکل ورلڈ میں، یا دنیا کہہ دیتا ہوں سیدھا بس تھک گیا، فزیکل میرا منہ پزیل ہو جائے گا بول کے. تو اس دنیا کے اندر نبیوں کی جو روحیں آئی تھیں انہیں بھی اللہ نے فزیکل جسم دیا تھا. کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے تو وہ جو معراج کی شب تھی تو تمام نبی وہاں پر پہنچے تھے. ان کے تو انتقال ہو گئے تھے ان نبیوں کے، عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا، ان کے علاوہ تو جتنے نبیوں کے انتقال ہوئے تھے وہ وہاں پہنچے کیسے تھے؟ پتہ لگا کہ وہ سب جو روحیں تھیں، کیونکہ انتقال تو سب کے ہی ہو گئے تھے نا، تو جسم سے تو نکل گئے تھے نا، تو وہ تو روحیں تھیں نا. اب روحوں کو جب فزیکل ورلڈ میں آنا، اب فزیکل بولوں گا، جب روحوں کو فزیکل ورلڈ میں آنا پڑا تو اللہ نے ان سب روحوں کو فزیکل جسم دے دیے تھے. یہ بولوں گا کیوں؟ آنن فانن ان کو جسم کیسے مل گئے؟ جسم کریٹ تھوڑی ہوا ہوگا، ابھی کریٹ ہوگا 9 مہینے لگیں گے، پھر ان کو اللہ جسم میں ڈالے گا، ایسا تو سین ہی نہیں ہے. اس سے تو یہ نقطہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب معراج کی شب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کروانی تھی، جماعت کرانی تھی، تو انسٹنٹلی ساری روحیں وہاں پر، اب انسٹنٹلی تھی یا ٹائم لگا کے آئی تھی مجھے نہیں پتا، پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام روحیں وہاں پہ موجود تھیں نبیوں کی، اور انہیں انسٹنٹ جسم دیے گئے تھے. دس از دا پاسبلٹی، جس سے پتہ لگتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہے کہ فرشتے کو جب اس دنیا میں آنا ہوتا ہے تو اللہ اس کو ایک جسم انسٹنٹلی دے دیتا ہے، بس یہ جسم میں فرشتہ ظاہر ہو گیا.
جن کو آنا ہوتا ہوگا تو انسٹنٹ جسم کے ساتھ ظاہر ہو گیا، اور وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہوگا، کیونکہ اللہ جو کرنا چاہے ارادہ کرتا فوراً بھی کر سکتا ہے، ہو گیا تو ہو گیا۔ عزیر علیہ السلام کے سامنے گدھا تھا تو اللہ نے کوئی 1 سال تھوڑی لگایا تھا گدھے کو تیار کر کے کھڑا کرنے میں، وہ تو ایک مومنٹری ایکسپیرینس تھا، ادھر آرڈر جاری ہوا ادھر ٹک 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 گدھا کھال وال سب سلامت ہوئے، گدھا کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا، ڈینچو ڈینچو ڈینچو، ٹھیک ہے۔ اور کھانا تر و تازہ ہی تھا، تو اللہ نے ایک توجہ دلائی تھی ان کی، دیکھ لو کھانا تر و تازہ اور گدھا سڑ گیا تمہارا، اور اب دیکھو کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں، دیکھو سین، دیکھو خالی سین نوٹ کرو، ٹک 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 ٹک، اور پھر بولے میں مان گیا جان گیا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ بھائی واہ بھائی کیا ایکسپیرینس ہوا ہوگا نا ان کو، میں کبھی سوچتا ہوں یار ایسا ایکسپیرینس مجھے بھی کرا دیں اللہ، سڑے گلا ڈیکمپوز والا مردہ کھڑا کر کے دکھایا، اللہ نے مجھے ایکسپیرینس کرا دیے مردے زندہ کرنے کے، میں بتا رہا ہوں، میرے لیجنڈری فریلانسر کے چینل پہ کیسز میں بھی پڑے ہوئے ہیں کیس، اور لیجنڈ محمد ذیشان ارشد پر ریلیجیس کام کے دوران بھی ہوئے ہیں الحمدللہ، ریلیجیس کام کے اسلام کی سچائی کے دوران جو میں لیکچرز دیتا ہوں اس میں۔ تو ہوا یہ ہے کہ اب لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ ابھی کوئی مرا ہوا پرندہ پڑا ہو، مرا ہوا جو کٹ گیا ہو، ڈیکمپوز ہو، اور پھر وہ واپس جوڑ کے کھڑا ہو۔ اگر کبھی ایسا کروایا اللہ نے، میں تو ویڈیو بنا دوں گا، میرے تو کیڑا ہے بھائی ویڈیو بنانے کا، میں تو مومنٹ لیتا ہوں کہ اللہ میں ہی کیوں۔ عزیر علیہ السلام نے ایکسپیرینس کیا تھا تو کیمرہ نہیں تھا نا اس ٹائم، عزیر علیہ السلام نے ایکسپیرینس کر لیا، آپ کو نشانی ہی بنانی تھی اگر، تو بھائی پھر باقی دنیا کے جو انسان بانے والے ہیں وہ تو کہیں گے نا ہم نے تو نہیں دیکھا اپنی آنکھ سے، جو آج کل کہتا ہے ایتھسٹ، بہت سے مسلم کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں یہ جو سب قرآن میں بتایا جا رہا ہے، تو اب ہم کیسے دیکھیں، کیسے مانیں کہ واقعی اللہ یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ تو ماں بدولت کو اللہ نے توفیق دی، فضل کیا، تو گیمنگ سے نکل کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کام بھی شروع کر دیا۔ ہوتا نا ایک بندہ ایک بزنس کر رہا ہوتا ہے، ساتھ میں وہ دوسرا بھی بزنس شروع کر لیتا ہے، تیسرا بھی شروع کر، ایکسپینڈ کرتا جاتا ہے۔ بھائی ایک نوکری تھی ساتھ میں، اب دوسری نوکری بھی شروع کر لی، اب 2 نوکریاں، 2 جاب کرتا ہے انسان ضرورت کے لیے۔ مجھے ضرورت تھی، گیمنگ تو چل ہی رہی تھی، فری لانسنگ بھی چل رہی تھی، دینی کاموں میں بحث مباحثے چلتے تھے فرقے بازیوں کے، تو ادھر سے اپ گریڈ ہو کر ادھر آ گئے بھائی کہ ادھر کے محاذ کو سنبھالو نا، جو دشمن اسلام لگے ہوئے ادھر کون کام کرے گا، تو وہ چلتے چلتے ایکسپینڈ کیا، تو ساتھ میں اس کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا، اس لیے وہ چیز آ گئی کہ اب ایک گیمر گیمنگ کر رہا ہے اور ساتھ میں ادھر دیکھا جائے تو ریلیجن پہ، دین اسلام کے لیے بھی کھڑا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، تو اٹس لک ویری ڈفرینٹ، یار یہ الگ چیز ہے، گیمنگ ہے، ادھر دیکھو تو یہ کیا ہے، الگ ہی روپ ہے بھائی، وہ تو ہوگا ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے میں اپنے کسٹمر کو سرو کر رہا ہوں، وہاں پہ کھانا پکا کے دے رہا ہوں، تو چیف ہی نظر آؤں گا نا بھیا، ریسٹورینٹ کا آنر دکھوں گا، اور سڑک پہ بیٹھ کے بھیک مانگوں گا تو بھکاری نظر آؤں گا، نائی کی دکان کھولوں گا تو نائی نظر آؤں گا، گیمنگ زون پہ آ کے گیم کھیلوں گا تو گیمر نظر آؤں گا، اسکول میں کھڑا ہو کے لیکچر دوں گا تو لیکچرر نظر آؤں گا، یا اسکول کا ٹیچر نظر آؤں گا، آن لائن آ جاؤں گا پڑھانے سکھانے یا کچھ کام کرنے تو کلائنٹ کے سامنے تو فری لانسر نظر آؤں گا۔ یہ تو کوئی بھی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں ٹائٹل کے ساتھ کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، ارے بھیا آپ جب کرنا کا ہے نا، جس کام کو جب کرنا چاہتے ہیں آپ وہی ہیں اس ٹائم، مومنٹری ایکسپیرینس یار، سمجھا کرو نا، مومنٹری ایکسپیرینس۔ کوئی ایک بندہ آیا کہتا مجھے سر میں درد ہے، تو میں فری لانسنگ کا تڑکا لگا دوں، جب بات یہاں تک آئی گئی ہے تو ہم پورا کنکلوڈ ہی کر دیں کہ فری لانسنگ بھی بتانی پڑتی ہے، بڑے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ میں دیکھ رہا ہوں سر میں درد ہے، اس کے پراسپیکٹ ہے نا، پراسپیکٹ ان پرابلم، یہ رول ہے، سمجھ لو اس کو، یاد کر لو، پراسپیکٹ ان پرابلم، پراسپیکٹ وہ جو کلائنٹ بن سکتا ہے اگر آپ کوشش کریں، اف دین کا رول لگے گا، اگر آپ نے کوشش کی تو تقدیر کے مطابق یہ ممکن ہے کہ آپ کی تقدیریں لکھی ہوئی ہوں کہ اگر آپ کوشش کریں گے تو یہ آپ کا کلائنٹ بن جائے گا، اور اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو یہ آپ کا کلائنٹ نہیں بنے گا، یہ آپ کی تقدیر کے اندر ایک فارمولا لکھا ہوا لگا ہے، کوڈ لاجک لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا مومنٹری ایکسپیرینس آپ کو ہو رہا ہے، اس کو درد ہے، تکلیف ہے، آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ نے اسے بات کی، آفر کی، تو لکھا ہوا ہے کہ آپ کو وہ مل جائے گا، کلائنٹ بن جائے گا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو نہیں ملے گا۔ اب آپ کے اوپر ہے واٹ ایکشن یو وانٹ ٹو ٹیک۔ تو ہم اپنی لائف میں جو مومنٹ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم نے اپنا ایک ایکشن لینا ہوتا ہے، خاموشی بھی لے سکتے ہیں، آپ بول بھی سکتے ہیں، ہاتھ سے بھی اشارہ کر، کچھ بھی کرو، وہ تو فریڈم ہے نا۔ اس بنیاد پر ہمارے باقی کانسیکوینسز شروع ہو جاتے ہیں اچانک، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا مکافات عمل، کہتے ہیں مکافات عمل، وہ کیا بھائی، آپ نے ایک ایکشن لیا، آپ نے کسی کو مار دی جان سے، آپ نے اس کو مارا، آپ کے ساتھ جو تقدیر تھی وہ ایکٹیویٹ ہو گئی کہ اگر اس نے اس کو قتل کیا، ٹھیک ہے، آپ کی نیت چل رہی ہے اور آپ کی تقدیر تو پہلے ہی سیٹ ہے، اور اللہ نے وہ یہ نہیں کہ مجبور کیا، وہ تو اللہ نے لکھا ہے کہ اگر یہ کس کو قتل کر دے گا، حالانکہ اللہ کو پتہ کرے گا کیا، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن آپ کے حساب سے لکھی ہوئی ہے، آپ کسی بھی اینگل میں تقدیر سے بھاگ نہیں سکتے، وہ سب لکھا ہے، اگر آپ کریں گے تو یوں ہوگا، نہیں کریں گے تو یوں ہوگا، اگر آپ چپ رہیں گے تو یہ ہوگا، اگر آپ خاموشی سے اشارہ کریں گے تو یہ ہوگا،
آپ کی ہر مومنٹ کے حساب سے تقدیر سیٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. واللہ عالم تقدیر کا علم کوئی اتنا معمولی تھوڑی ہے. میں تو اس لفظوں میں سمجھا رہا ہوں جو ہے کہ پروگرامر، گیمر اور سائنس تو خیر کیا وہ سائنس والے، جو گیمر اور پروگرامر کم سے کم کمپیوٹر جاننے والے سمجھ لیں ایزلی. تو بھائی یہ چیز ہے. اب جب آپ دیکھیں کسی کو کوئی پرابلم میں ہے، درد سر میں درد ہے، آپ اگر جانتے ہیں کہ درد کیسے ختم ہو سکتا ہے تو آپ اس کو آفر دے سکتے ہیں کہ میں یہ درد ختم کر سکتا ہوں، یا میرے پاس اسکل ہے درد ختم کرنے کی، اگر آپ چاہیں تو میں کوشش کروں. وہ چاہے گا ہاں ضرور کرو ضرور، نہیں لیکن میں اس کے پیسے لیتا ہوں بھائی، یہ میری سروس ہے، یہ میری سروس ہے، میں ایک فری لانسر ہوں اور یہ میں سروس دیتا ہوں، اس کی فری نہیں ہے. آپ ڈنکی کی چوٹ پہ کانفیڈنس سے تحمل سے بات کریں، کر سکتا ہوں سب کچھ ہے لیکن فری نہیں ہے، یہ میری سروس ہے، یہ میرا پیشہ ہے. آئی ایم اے فری لانسر بائی پروفیشن. یار تم تو گیم کھیلتے ہو، تم تو دین کا کام کرتے ہو، یہ فی سبیل اللہ کر دو. کیوں؟ وہ دین کا کام کرتا ہوں نا فی سبیل اللہ، یہ تھوڑی کرتا. وہ گیم تو میرے شوق ہے، وہ تو گیم شوق اپنے ہابی ہے میرا، میں اس میں گیم کھیلوں، پیسے بناؤں، پیسے انکم بناؤں، کچھ بھی کروں، وہ میرا پرسنل میٹر ہے. ہوتا ہے یو آر کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا کام فری میں کر دوں. کیوں؟ آپ میرے بل دے رہے ہیں، آپ نے میری ماں کو کھانا کھلایا آ کر، آپ میرے باپ کی طبیعت پوچھتے تھے بیٹھ کے. سمپل از دیٹ. کس بات کا فری؟ تو کبھی کوئی فری میں آئے تو یہ تڑکے لگا کے ختم. مومنٹ ایکسپیرینس کو بینیفٹ میں لو. کہیں پہ پھڈے ہو جائیں تو یاد رکھنا خواب سے تو میں یہاں پر آ گیا پیٹ کر مار کے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اگر پیٹو کے مارو گے تو پھر یہاں سے فرشتہ آگے کک آؤٹ کرے نہ کرے، پولیس والے کک آؤٹ ضرور کر سکتے ہیں، ٹھا انکاؤنٹر ہو گیا دی دہشت گرد فلانا تھا ڈماکا تھا، یہ پاسبل ہے. تو یاد رکھنا کہ اس کے بعد پھر یہاں سے پرماننٹ چھٹی ہو جائے گی، لاگ آؤٹ ہو جائے گا، جس سے زیادہ تر لوگ ڈرتے ہیں کہ مر گئے تو کیا ہوگا. ارے بھیا جیسے خواب سے آنکھ کھلی یہاں پر تھے، یہاں سے آنکھ کھلے گی کہیں اور ہوں گے. نہ یہ دنیا پرماننٹ ہے نہ خواب کی دنیا پرماننٹ ہے. پرماننٹ لائف تو اب شروع ہوگی جب اس جسم سے نجات ہوگی. And that will be the time when you will be given reward of all your life efforts paid in full. جتنا کام کیا تھا، جتنی محنت کی تھی، جتنی تکلیفیں جھیلی تھیں اللہ کے لیے، اور حق کے لیے آواز اٹھائی تھی، لوگوں کی باتیں سنی تھیں، سچ بولا تھا، کسی غریب کا ساتھ دے دیا، کسی ظلم پہ روکنے کی کوشش کی اور لوگوں نے برا کیا اور تمہیں اکیلا کیا، تنہائی میں کیا، ڈالا، جو بھی ہے، دین یو ول بی پیڈ ان فل. یہ سب کچھ جو تمہیں مل رہا ہے وہاں پہ بتایا جائے گا، باقاعدہ بتا رہا ہوں میں، وہاں دکھایا جائے گا، سمجھایا، اللہ دکھائے گا، تمہیں بتائے گا، سمجھائے گا کہ جو سب کچھ تم دیکھ رہے ہو نا، تمہارے لیے جو سب، جس سے یہ بنگلے سجے ہوئے ہیں، یہ جو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، یہ جو نوکر چاکر کھڑے ہیں، یہ جو لگژری لائف تمہیں دی جا رہی ہے، بادشاہوں والی سلطنت تمہیں دی گئی ہے، سلطنت تمہارے ان عمل کی وجہ سے دی جا رہی ہے جو تم دنیا میں کر رہے تھے، وہ جو صبر کر رہے تھے، وہ جو برداشت کر رہے تھے، وہ جو تنہائیوں میں بیٹھ گئے تھے، وہ جو لوگوں کے ظلم کے اوپر تم آواز اٹھائے، تمہیں مارا ان لوگوں نے، یہ سب کچھ اسی کے تو بدلے میں. سمجھ میں آ گیا؟ اس مومنٹری ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور آپ اس پر کیا کر رہے ہیں، صبر یا بے شکری، نا شکری یا بے صبری، ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈیڈ. ایک بچے کا انتقال ہو گیا آپ کے سامنے اور وہ آپ کا بیٹا تھا، کیا دکھ ہوتا ہے ایک انسان کو اپنے باپ کو، اپنے بیٹے پر. تو اس دکھ اور تکلیف کی بدلے میں تو کچھ دینا تو ہے نا اللہ نے. اس مومنٹ پہ آپ نے کیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. آنسو آئیں گے، تک ہوگا، تکلیف ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن یو ہیو ٹو کنٹرول یور سیلف. اس مومنٹ کے ایکسپیرینس پہ اگر آپ نے اللہ کو کچھ کہا، میں ہی ملا تھا تجھے، میرا ہی بچہ چھین لیا اور کہ نہیں ہے، یہ دیٹ کین بی ڈینجرس. مطلب ظاہر ہے اللہ ناراض بھی تو ہو سکتا نا، یار میں نے تیری اتنی مدد کی، اتنا کھلایا پلایا ہے، ذرا سا میں نے ٹیسٹ کیا تو میری ہی چیزوں پہ مجھے سنا ہے، میں ہی تو بنا کے دیا تھا، میں نے تو تجھے بیوی دی تھی بنا کر، میں نے ہی تو تیرے پاس یہ نوکر چاکر دیے تھے دنیا میں، میں نے ہی تو تجھے عہدہ دیا تھا، اب میں نے لے لیا واپس. ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی لے سکتا ہے اللہ، اور سزا کے طور پہ بھی لے سکتا ہے تاکہ سبق سکھائے، تھوڑا سا اور سدھارے. 10 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ہم اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جا رہے، اور بڑی ویڈیو ہو جائے گی، 44 منٹ ہوگا. استغفر اللہ، کتنا بولتا ہوں میں. مجھے لوگ یہی کہتے ہیں، میرے گھر والے بھی کہتے ہیں آپ بولتے بہت ہو. تو میں نے وہی سوچا تھا جب میں بولتا ہی بہت ہوں تو بولنے کی چیز کو استعمال کر لیتے ہیں، بول کے بھی تو پیسہ کما سکتے ہیں نا. آگے سمجھ میں. موٹیویشنل اسپیکر ہے بھائی، 5-5 لاکھ لیتے ہیں. وہ میں نے ایک پاکستان کے ایک موٹیویشنل اسپیکر کو سنا تھا، اجی صرف جانے کے بولنے کے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ. میں نے کہا واہ بھائی واہ، صرف بولنے کے. چلو اب بھی بولنا شروع کرتے ہیں، تم بھی بولنا شروع کر دو. یاد رکھو بس مومنٹری ایکسپیرینس ہے. ابھی جو میں بولنے کا ایکسپیرینس کر رہا ہوں الحمدللہ میں کر رہا ہوں، جب تم بولو گے تم کرو گے ایکسپیرینس، وہ ایکسپیرینس ہی ہوگا. پھر پبلش کرنے کا ایکسپیرینس، پھر ویوز دیکھنے کا ایکسپیرینس، پھر لائک دیکھنے کا ایکسپیرینس، پھر 0 انڈا دیکھنے کا. ابے یار 2 ویوز آئے، ویڈیو تو 5 سال ہو گئے، ویوز 2 ہیں. پھر دل ٹوٹنے کا ایکسپیرینس،
फ्रस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस, फिर ये याद आएगा कि ये मैंने व्यूज़ के लिए तो किया ही नहीं था, लाइक के लिए भी नहीं किया था, शेयर के लिए भी नहीं किया था, तो किया क्यों था? क्योंकि मुझे बोलना पसंद है, मैं अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता हूँ और मैं दुनिया के सामने पेश करना चाहता हूँ, तो मैंने किया और मैंने पेश कर दिया। आगे वायरल होता ही नहीं होता मेरी वजह से, ये मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद था कि डिजिटल वर्ल्ड में मेरा कंटेंट आए, जो मैं दुनिया में सोचता हूँ समझता हूँ, मैं उस चीज़ को पेश करूँ, अपना वाक़या शेयर करूँ। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जिस तक पहुँचे पहुँचे, जिसने फ़ायदा उठाना उठाए, जिसने नुकसान उठाना उठाए। मैं उनके गुनाहों का और सवाब का जिम्मेदार नहीं, अपनी कोशिश कर सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। राइट, मेक सेंस? जाओ मोमेंट की एक्सपीरियंस कर लिया ना, अब आगे बढ़ो लाइफ के अंदर।